کہیں گے اس سے اچھا سنو، اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں یا داؤد تعالی ارقل ممبر، اے داؤد آ ممبر پہ بیٹھ اور تو سنا۔ داؤد علیہ السلام کی ایسی آواز تھی جب وہ زبور پڑھتے تھے نا، یا جبال اوبی معاہ، پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے، پہاڑ جنگل سے جانور باہر نکل کر آ کر زبور سنتے تھے، داؤد کی آواز سنتے تھے، ایسی آواز تھی۔ تو اللہ کہے گا سنا۔ اچھا ادھر داؤد علیہ السلام یا جنت کی حوروں کی آواز، اور جنت میں جتنے درخت ہیں وہ سارے کے سارے میوزک اور دھن بنائیں گے، ہر درخت سے الگ ایک دھن، ہر پتے سے الگ ایک دھن، اور جنت کی عورت یا داؤد علیہ السلام کا سر یا ساز یا آواز، یہ جب ملیں گے اور داؤد علیہ السلام کی آواز جنت کی حوروں پر چھا جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا مزہ آیا۔ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو، کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آجا اب تو سنا۔ اب میرے نبی آئیں گے اور میرے رب کے نغمے گائیں گے اور جنت ساز بنے گی، یہ آواز، یہ ساز، یہ آواز جنت والوں کو اپنا آپ بھول جائے گا، دنیا میں میوزک نہ سننے کی قیمت اب لے لو۔ اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ۔ جنت کی حور کی آواز تو کیا چیز ہے، وہ سمندر میں، یہ دونوں طرف سمندر دیکھو، تمہارا جو پیسفک ہے 16,000 کلومیٹر لمبا ہے، 11 کلومیٹر یہ گہرا ہے فلپائن کے پاس۔ جنت کی عورت 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو سمندر میٹھے ہو جائیں گے، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، تھوک تو عیب ہے، اگر وہ کوئی جمع کر آ کے تھو کرے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ اور دنیا کی حسین ترین عورت شہد میں تھوک ڈالے تو کوئی پیے گا؟ الٹا اس کے منہ پہ مارے گا۔ تو اس کا سر کیسا ہوگا؟ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا بناتے تھے جب وہ گانے گاتا تھا، 3.5 منٹ کا گانا تیار ہوتا تھا، اور 1 مہینے میں، کبھی 2 مہینے میں، کبھی 2 ہفتے میں، کبھی 20 دن میں، کبھی 10 دن میں۔ تو میں نے کہا اتنی محنت اور 3.5 منٹ یہ کس لیے؟ کہ 3.5 منٹ سے لمبا تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اوہو، میرا رب، یہ جو میں منظر بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب کہے گا جنت کی حوروں سے آؤ، یہ وہ ہیں جنہوں نے پاناما میں میوزک نہیں سنا، انہیں سناؤ۔ تو یہ جو پہلا گانا ہوگا یہ 3.5 منٹ کا نہیں ہوگا، 3.5 گھنٹے کا نہیں ہوگا، 3.5 دن، 3.5 مہینے، 3.5 سال نہیں، یہ پہلا گانا 70 سال کا ہوگا۔ جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، وہ یوں نہیں ہو سکے گا۔ جو یوں بیٹھا ہے وہ 70 سال یوں بیٹھا رہے گا، وہ یوں نہیں ہو سکے گا۔ جو یوں بیٹھا ہے وہ ایسے ہی سٹن ہو جائے گا، وہ آگے نہیں ہو سکے، آگے والا پیچھے نہیں ہو سکے گا۔ اس قدر وہ ان کو کھینچ لے گی آواز کہ اس میں گم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا زبردست۔ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو، اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں یا داؤد تعالی ارقل ممبر، اے داؤد آ ممبر پہ بیٹھ اور تو سنا۔ داؤد علیہ السلام کی ایسی آواز تھی جب وہ زبور پڑھتے تھے نا، یا جبال اوبی معاہ، پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے، پہاڑ جنگل سے جانور باہر نکل کر آ کر زبور سنتے تھے، داؤد کی آواز سنتے تھے، ایسی آواز تھی۔ تو اللہ کہے گا سنا۔ اچھا ادھر داؤد علیہ السلام یا جنت کی حوروں کی آواز، اور جنت میں جتنے درخت ہیں وہ سارے کے سارے میوزک اور دھن بنائیں گے، ہر درخت سے الگ ایک دھن، ہر پتے سے الگ ایک دھن، اور جنت کی عورت یا داؤد علیہ السلام کا سر یا ساز یا آواز، یہ جب ملیں گے اور داؤد علیہ السلام کی آواز جنت کی حوروں پر چھا جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا مزہ آیا۔ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو، کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آجا اب تو سنا۔ اب میرے نبی آئیں گے اور میرے رب کے نغمے گائیں گے اور جنت ساز بنے گی، یہ آواز، یہ ساز، یہ آواز جنت والوں کو اپنا آپ بھول جائے گا، دنیا میں میوزک نہ سننے کی قیمت اب لے لو۔ پھر میرا اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ بڑا زبردست ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے بھی اچھا سنو، تو کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اب تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا۔ اے رضوان
اے رضوان، رضوان جنت کا بڑا فرشتہ ہے، رضوان پردے ہٹا، میرے رب میرے بندے آج میرا دیدار کریں، میری آواز سنیں۔ تو ایسے عرش کے پردے ہٹیں گے، اور جب پردے ہٹیں گے تو میرا رب سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر میرا رب قرآن سنائے گا، اب ساز نہیں بجے گا، اللہ کی آواز کو ساز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک تبدیلی اور آئے گی، پہلے آپ صرف کانوں سے سن رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے، اچھی آواز کانوں سے جاتی ہے، آگے ایک سیل ہے جو اس کو کیچ کرتا ہے، تو اس ایک سیل کے مزے میں آدمی ڈوب جاتا ہے۔ جب اللہ سنائے گا اور اللہ قرآن پڑھے گا اور اللہ ہم کلام ہوگا تو پوری باڈی میں جتنے سیل ہوں گے وہ کان بن جائیں گے، اور ہر سیل سے اللہ کی آواز اندر جائے گی، ہر سیل سے۔ اگر موت ہوتی تو آج سب مر جاتے، موت مر گئی نا، سنیں گے، اور صرف کانوں سے نہیں، کانوں کی لذت آدمی کو گم کر دیتی ہے، تو جب پوری باڈی کا ہر سیل کان بن جائے گا اور اس میں سے آواز اندر جائے گی تو کیا لذت ہوگی، میں اسے کہاں سے بیان کروں، میرے پاس الفاظ کہاں سے ہیں۔ میرے بندے فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، میرے بندے کو جنت مبارک ہو، اعلیٰ زندگی مبارک ہو، میری رضا بھی مبارک ہو، جنت کے پھل مبارک ہوں۔ یلبسون ثیابا خضرا، ریشمی جوڑے پہناؤ سبز رنگ کے، یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن پہناؤ۔ آج دنیا میں سونا حرام ہے مرد کے لیے، جنت میں اللہ خود پہنائے گا۔ دنیا میں شراب حرام ہے، وہ جنت میں خود پلائے گا۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، سب سے اعلیٰ سب سے نیچے والے جنتی خود ڈال کے پئیں گے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، نیچے والے خود پئیں گے، ان کو پلانے والے بھی نوکر ہیں، لیکن تعبیر ہے تاکہ درجات کو مختلف بتایا جا سکے۔ اس سے اوپر درجہ ہے یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، انہیں زنجبیل کی شراب نوکر و حوریں بیویاں پلا رہی ہوں گی۔ اس سے اوپر VVIP لوگ ہیں جہاں واہ 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 واہ، پلانے والا حسین ہو تو پینے کا مزہ بڑھ جاتا ہے، نہیں؟ تو جنت کی حور پلائے گی تو مزہ اور ہوگا، جنت کا خادم پلائے گا تو مزہ اور ہوگا، وہ بھی بڑے حسین ہیں۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، وہ تو موتیوں کی طرح ہیں، اور جنت کی حوریں کامثال اللؤلؤ المکنون کأنہن الیاقوت والمرجان، ساقی خوبصورت ہو تو پینے کا مزہ بڑھ جاتا ہے۔ آہا، اور سب سے VIP کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا۔ تو جب اللہ ساقی ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ بھائیو، پیدائش سے لے کر آگے تک کیا ہونے والا ہے یہ سب اللہ نے بتایا ہے، اور اس میں واسطہ اور بنے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیچ میں واسطہ۔ یہ سب کچھ اگر ہمارے نبی نہ ہوتے قرآن کہاں ہوتا، نبی نہ ہوتے تو دین کہاں ہوتا، نبی نہ ہوتے تو توحید کون بتاتا، ہمارے نبی نہ ہوتے تو زنا اور نکاح کا فرق کون بتاتا، ہمارے نبی نہ ہوتے تو ظلم اور عدل کا فرق کون بتاتا، شرک اور توحید کا فرق کون بتاتا، جنت اور جہنم کون بتاتا، سیدھے راستہ کون بتاتا، غلط راستے کی پہچان کون کرواتا، اللہ کو راضی کرنے کی راہیں کون سمجھاتا، شیطان کی راہوں سے بچنے کے طریقے کون بتاتا۔ اللہ کے بعد سب سے بڑے محسن ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے حبیب بنایا، محبوب بنایا، اور اپنی محبت میں کئی ناموں سے نوازا۔ جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کو کئی نام دیتا ہے، ایک نام نہیں دیتا، کئی نام دیتا ہے۔ جیسے ماؤں کو دیکھو وہ کہتی میرا لال، میرا چاند، میرا تارا، میرا جگر، نہیں کہتی؟ ایک نام سے کیوں نہیں پکارتی؟ میرا بلال، میرا بلال، میرا اتنا نہیں کہتی، نہیں، کبھی میرا چاند، میرا تارا، میرا جگر، میرا کلیجہ، میری ٹھنڈک، میرا یہ، میرا وہ۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ کہ محبت کو الفاظ زیادہ چاہیے تو پھیلاؤ مانگتی ہے، پھیلاؤ مانگتی ہے، تو اس پھیلاؤ کو ماں پھر مختلف الفاظ لے کر اس کو وہاں سے گزارتی ہے۔ میرے رب نے اپنے حبیب کو صرف محمد نہیں کہا، ایک ہی حدیث میں کہا، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ 10 تو ایک ہی حدیث میں نام ہیں، اور راشد اور رشید اور
اور حامد اور محمود اور مزمل اور مدثر اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ اور سراج منیر اور رحمت للعالمین اور قافۃ للناس بشیر و نذیرا. یہ قرآن نے پھر جو اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن میں اٹھایا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ سب اللہ اپنے حبیب کو اٹھا رہا ہے. میرا حبیب ایسا 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 ایسا. ارے پاناما والو تم بھی اس کی غلامی میں آ جاؤ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو بھائیو یہ ساری گھاٹیاں ان تک پہنچانے ان سارے مراحل سے کامیاب ہو کر گزرنے کے لیے میرے نبی ایک زندگی لائے جس کا نام اسلام ہے. اختم بکتابہم الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع. میرے نبی وہ ہیں جن کے آنے پر کتابیں ختم، شریعت ختم، دین ختم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے رب نے دین مکمل کیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شکل میں، صورت میں آپ کی زندگی اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. جو کہا کرتے جاؤ، جس سے روکا ہٹتے جاؤ، جدھر بلایا چلتے جاؤ، جہاں سے ہٹایا ہٹتے جاؤ، تو تمہاری منزل خود بخود طے ہوتی جا رہی ہے اور تم اپنے اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہو. ایک ایک سنت تمہیں اللہ کی بارگاہ میں عظمت اور اونچائیوں تک پہنچائے گی. ایک ایک سنت تمہیں اللہ کے قریب کرے گی. تمہارے بزرگوں نے ایک ایک ڈالر جوڑا اور آج تم پاناما میں موجود ہو. جو شروع میں آئے تھے ان سے پوچھو کہ انہوں نے ایک ایک ڈالر کیسے جوڑا تھا، تب آج تم یہاں موجود ہو. قیامت کا دن ڈالر تو نظر نہیں آئے گا، ایک ایک سنت کی قدر نظر آئے گی، قیمت نظر آئے گی. آپ دیکھتے نہیں ہو ایک نمبر سے لوگ فیل ہو جاتے، ایک ووٹ کم پڑتا ہے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، ایک نمبر کم آتا ہے اور بچہ پاس ہوتے ہوتے فیل ہو جاتا ہے. قیامت کے دن ایک ایک سنت کی قیمت لگنے والی ہے. اپنے نبی کی نقل اتارو، اپنے نبی کی نقل اتارو. نقل مار کے لوگ دنیا میں بھی پاس ہوتے ہیں، آخرت میں بھی پاس ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں. آپ سے زیادہ شفیق کوئی نہیں آیا، محبوب کوئی نہیں آیا، مہربان کوئی نہیں آیا، رونے والا کوئی نہیں آیا، درد والا کوئی نہیں آیا، دکھ لینے والا کوئی نہیں آیا. امت کے لیے حریص ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، عزیز علیہ ما عنتم ہیں، حریص علیکم ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہیں. ہر اللہ نے کسی نبی کو اپنے ناموں سے نہیں نوازا. اپنے نبی کو اپنے دو نام دیے. اللہ اپنے بارے میں کہتا ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب رؤوف الرحیم ہے. پھر اللہ اپنے نبی کو کہتا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ میرا نبی بھی رؤوف الرحیم ہے. ہاں میں کل کائنات کا ہوں، یہ ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے. تو جو نبی رؤوف ہے، رحیم ہے، جو مہربان ہے، جو دکھ اٹھانے والا ہے، غم اٹھانے والا ہے. یا رب امتی امتی کہتے 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 دنیا سے چلے گئے. ساری رات اس بات پہ روتے تھے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. اور میدان معاشر میں بھی تماشا دیکھو گے، جب جہنم آئے گی اور چیخ مارے گی، چنگھاڑ مارے گی، سارے نبی، انسان، جن، فرشتے زمین پر گریں گے، کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی. ہر مخلوق کہے گی نفسی 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 نفسی، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا. اس سارے مجمع میں ایک آواز بھاری ہو جائے گی، بلند ہو جائے گی. وہ آواز اور وہ نوحہ ایسا درد بھرا ہوگا کہ لوگ مڑ کے دیکھیں گے یہ کیا آواز ہے. چونکہ وہ نفسی نفسی نہیں ہوگی، وہ آواز ہوگی یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. تو لوگ کہیں گے کون ہے آج اپنے آپ کو چھوڑ کے امت پکار رہا؟ تو دیکھو گے تمہارے نبی ہوں گے. کون؟ تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے سردار، جس کی ہر ادا محفوظ کی، جس کا نسب بھی قیامت تک محفوظ کر دیا. کسی نبی کا نسب قیامت تک آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں، صرف میرا تیرا کائنات کے نبی ہیں جن کے نسب پیڑھی کو اللہ نے آدم تک محفوظ رکھا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام
بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحر بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قنان بن آنوش بن شيسر بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. یہ محمد الرسول اللہ ہے. ہاں، قریشی، ہاشمی، عربی، عدنانی، قحطانی، مکی، مدنی، مہاجر، یہ میرا نبی ہے. راشد، رشید، طیب، مصباح، ہادی، مہدی، یہ میرا نبی ہے. نذیر، داعی الی اللہ، ہادن، مہدن، منجن، ناہن، عامر، اکحل، احور، ادعج، انور، اشرف، اکمل، انور، اعز، اجل، یہ سب میرے محبوب کے نام ہیں. میرا اللہ پیار میں پکارتا رہا. بھائیو، اللہ کو منانا ہے تو جگہ نہ بدلو، زندگی بدلو. جگہ نہ بدلو، زندگی بدلو. اب تم پاناما کے ہو، یہیں رہو، لیکن زندگی بدلو. اپنے حبیب کے طریقے سیکھو، اپنے حبیب کی زندگی اپناؤ، اپنے حبیب کی زندگی کو اپنے اندر اتارو. میرے بھائیو، اللہ راضی ہو گیا تو اللہ کی قسم ہم کامیاب ہیں. اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ کی قسم ہم ناکام ہیں. اللہ راضی ہوتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت ظاہر باطن کو کی غلامی میں اپنانے میں، اور اللہ ناراض ہوتا ہے اس محبوب پاک محمد کی زندگی کو چھوڑنے میں. اس کو میرے بھائیوں مرنے سے پہلے سیکھ لو. میرے محبوب کی زندگی میں دو چیزیں ہیں جو بڑی نمایاں ہیں اور دونوں ہماری طرف منتقل کی گئی ہیں. ایک ہے اپنی ذات کے لحاظ سے اللہ کا بندہ بننا. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. اپنی ذات کے لحاظ سے اللہ کی بندگی میں ڈھلنا اور اللہ کی بندگی میں چلنا اور اللہ کے بندوں سے حسن سلوک کرنا. انفرادی زندگی میں ہم اللہ کے نبی کی زندگی میں دو چیزیں نمایاں دیکھتے ہیں جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے. ایک، اللہ سے جڑو، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، حج کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے. دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں وہ اللہ کے بندوں سے جوڑ ہے، اخلاق کے ذریعے، صبر کے ذریعے، معاف کرنے کے ذریعے، تواضع کے ذریعے، حسن سلوک کے ذریعے، جھک جانے کے ذریعے. میرے رب نے قرآن میں صرف ایک دفعہ کہا ہے عباد الرحمن، ایک دفعہ پورے قرآن میں ایک دفعہ. اور رحمان کے بندے، واہ، یہ جو واو ہے یہ صرف عطف والی نہیں ہے، یہ ہے اور، اس لہجے میں، اور رحمان کے بندے. اللہ نے ایسا بھاری کر کے یہ لفظ اتارا ہے. اور تمہیں خبر ہے میرے پاناما والو، رحمان کے بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر بڑی عاجزی سے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، عاجزی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہاں جاہل سے مراد ان پڑھ نہیں، امی نہیں، جاہل سے مراد ظالم ہے، زیادتی کرنے والا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ، یہ معنی ہے. اور جب ان پر کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ سلامتی کے ساتھ جواب دیتے ہیں. زیادتی کا جواب زیادتی سے نہیں دیتے، سختی کا جواب سختی سے نہیں دیتے، ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیتے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، اور وہ بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دیتے، اچھے اخلاق سے دیتے ہیں. یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. پہلے اخلاق بیان کیے، عبادات کو بعد میں بیان کیا. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، جو راتوں کو اٹھ کر سجدوں میں وقت گزارتے ہیں. تو میرے بھائیو، اللہ کی نبی کی زندگی میں دو باتیں ہمیں نمایاں ملتی ہیں، ایک عبادات اور ایک اچھے اخلاق. اور عبادات سے اچھے اخلاق کا پلہ بھاری ہے، وزنی ہے، کہ عبادت کا نقصان اپنی ذات کو ہے اور اخلاق کی برائی کا نقصان پورے معاشرے میں پھیل جاتا. اللہ نہ کرے میں نماز میں غافل ہوں تو یہ میری ذات کے ساتھ ہے، لیکن اگر میری زبان میں تیزی ہے تو بیوی مجھ سے پریشان، ماں مجھ سے پریشان، باپ مجھ سے پریشان، بچے مجھ سے پریشان، بھائی پریشان، دوست پریشان. اگر میری زبان کا بول میٹھا ہے تو بیوی بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے، ماں بھی خوش ہے، بھائی بھی خوش ہیں، رشتہ دار بھی خوش ہیں. اگر مجھے معاف کرنا آ گیا تو میں لوگوں کے دل میں جگہ بناتا چلا جاؤں گا. اگر مجھے معاف کرنا نہ آیا تو دھن دولت سے میں کسی کا دل خرید نہیں سکتا. میں کل وہاں ایک جگہ اپنے ساتھیوں سے بات کر رہا تھا کہ پورے قرآن کے وسط میں ایک لفظ آیا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ.
آدھا قرآن ادھر ہے آدھا قرآن ادھر ہے، اس کے بیچ میں ایک لفظ آیا جو پورے قرآن کو یوں لیول کرتا ہے، جیسے ترازو کے بیچ میں جو وہ ہوتا ہے کانٹا ہوتا ہے، وہ ترازو کو لیول کرتا ہے، تو پورے قرآن کو لیول کرتا ہے ایک لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ۔ پورے قرآن کا دل ہے ایک لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ، پورے قرآن کا سینٹر ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، پورے قرآن کے مرکز میں ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، پورے قرآن میں وہ دل کی جگہ پر ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ پورا قرآن ادھر سے یوں جمع کرو، ادھر سے یوں جمع کرو، سارے قرآن کو جمع کر کے ایک لفظ میں اللہ کہہ رہا ہے نرمی سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ، لطف سے پیش آؤ۔ لطف کسے کہتے ہیں؟ ایسی پبلک ڈیلنگ، ایسی ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بھائی سے، بچوں سے، دوستوں سے، شاگردوں سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے ایسا رویہ کرنا کہ جو دل کے اندر جا کے جگہ پکڑ لے، اسے کہتے ہیں لطف۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اللطیف جو دلوں کے اندر اتر جائے اسے لطیف کہتے ہیں، اس لیے اس کے ساتھ خبیر کا لفظ جوڑا ہے۔ خبیر جو دل میں اترے گا تو جان بھی تو جائے گا نا۔ تو لطف اس اخلاق کو کہتے ہیں جو دل کے اندر اتر جائے، اندر اتر جائے، کہ تم ایسے اخلاق برتو کہ بیوی تمہیں ٹوٹ کے چاہے، بیوی ایسے اخلاق برتے کہ خامد اسے ٹوٹ کے چاہے، اولاد ایسے اخلاق برتے کہ ماں باپ اسے ٹوٹ کے چاہیں، ماں باپ ایسی شفقت رکھیں کہ بچے ماں باپ سے محبت کریں، استاد ایسی شفقت رکھے کہ شاگرد اپنے استاد کو اپنا مسیحا، اپنا باپ سمجھیں، یہ پڑوسیوں سے ایسی محبت ہو۔ میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا کہا کہ مجھے ڈر لگا کہیں وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے، کہیں پڑوسی کو وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے۔ ہم نے کہا بدترین انسان ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا ہو۔ پھر آپ نے کہا اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، 3 دفعہ کہا یا رسول اللہ کون؟ جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو حج نہیں کرتا، جو زکات نہیں دیتا، جو شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، نہیں، کون؟ کہا جو پڑوسی کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، جو پڑوسی کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، جو پڑوسی کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم اپنے نبی کی زندگی میں یہ 2 باتیں بڑی نمایاں دیکھتے ہیں، ایک اللہ سے تعلق ہے نماز کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج، زکات، یہ عبادات، لیکن عبادات لمیٹڈ ہیں، اور دوسرا اللہ کے بندوں سے تعلق ہے اخلاق کے ذریعے، صبر کے ذریعے اور حسن سلوک کے ذریعے۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت ان سے ہے جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور مجھے سب سے زیادہ بغض ان لوگوں سے جن کے اخلاق برے ہیں۔ دوسری چیز جو ہم اپنے نبی کی زندگی میں دیکھتے ہیں جس نے مجھے یہاں پہنچایا ہے وہ دعوت اللہ ہے۔ میرے نبی کی زندگی، ساری زندگی کی، دیکھو نا ہم چھوٹی چھوٹی سنتیں سیکھتے پھر رہے ہیں، اور جو میرے نبی کی زندگی کی سب سے بڑی مہا سنت ہے وہ تو دعوت اللہ ہے۔ داڑھی بھی سنت ہے، پگڑی بھی سنت ہے، سرما بھی سنت ہے، ٹخنے سے اوپر شلوار بھی سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، یہ سنتیں تو سیکھی ہیں، لیکن جو میرے نبی کی سب سے بڑی سنت ہے وہ تو دعوت اللہ ہے، جس میں آپ کھپ گئے، اتنا کھپے کہ اللہ نے کہا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے نبی اتنا غم نہ کیا کر کے تو خود فوت ہی ہو جائے۔ تو دوسری بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے نبی کی 2 چیزیں، ایک ذات کے لحاظ سے جس میں 2 چیزیں، ایک اللہ سے جڑنا، ایک لوگوں سے جڑنا، دونوں اپنی جگہ پر، یہ 2 پر ہیں۔ اخلاق نہ ہوئے تو عبادات مردود ہو جائیں گی، عبادات نہ ہوئی تو اخلاق قبول نہیں ہوں گی، لہذا یہ 2 پر ہیں۔ اور دوسری چیز جو میرے نبی کی زندگی میں وہ دعوت اللہ ہے، وہ یہ تبلیغ ہے، جو میرے نبی نے آخری حج میں اپنے 9 تاریخ کو میدان عرفات میں فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع۔ میں نے حدیث میں دعاؤں کی کتابیں پڑھی اور صبح شام کی دعائیں یاد کی، قرآن کی دعائیں، صبح شام کی دعائیں، یہ جو دعا میرے نبی نے دی ہے کسی کو یہ دعا نہیں دی جو اللہ نے یہاں تبلیغ کے کام کرنے والوں کو دعا دی۔ عجب لفظ ہے نضر اللہ عمرا۔ پہلے میں تمہیں ترجمہ کر کے بتاتا ہوں۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ جو میرا پیغام لوگوں تک پہنچائے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ تبلیغ صرف تبلیغی جماعت والوں کا کام ہے، جس کا چلہ لگا ہے 3 چلے گا وہ تو تبلیغ کرے گا، ہم ڈالر کمائیں گے، اور تم سمجھتے ہو کہ تبلیغ صرف نیک لوگوں کا کام ہے، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہم کیا تبلیغ کریں گے، اور جو ہمارا تو اپنا ہی عمل نہیں، ہم نے کیا تبلیغ کرنا۔ یہ ساری باتیں شیطان کا چلایا ہوا چکر ہے۔ سنو میرا رب، میرا نبی فرما رہے ہیں یا اللہ میرے جس
امتی نے میری بات کو سنا، فوعاہا، اسے محفوظ کیا، ثم اداہا کما سمعہا، خود عمل ہے یا نہیں آگے پہنچایا، خود عمل ہے یا نہیں لیکن آگے پہنچایا۔ ایک آیت کا بڑا غلط مطلب لیا جاتا ہے، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں جی مفتی صاحب کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہیں؟ اس کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ جو عمل نہیں کرتے اس کی دعوت بھی نہ دو، جو عمل نہیں کرتے ہو اس کی تبلیغ بھی نہ کرو، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، تم کہتے ہو اور کرتے نہیں ہو۔ چونکہ آگے قرآن کہہ رہا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ اس آیت کو اتنا غلط سمجھا گیا ہے کہ سر پیٹ کے رہ جاتا ہوں۔ لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کہا جی میں تو خود نماز نہیں پڑھتا، میں کیسے روزے میں جاؤں؟ میں لوگوں کو کیا کہوں نماز پڑھو؟ میری تو اپنی داڑھی نہیں، میں کسی کو کیا کہوں داڑھی رکھو؟ میں تو روزہ نہیں رکھتا، میں کسی کو کیسے روزہ رکھوں؟ اللہ کہتا ہے لم تقولون ما لا تفعلون۔ تو اب میں ایک لفظ بولتا ہوں، کبر مقتن، کبر مقتن، کبر مقتن، بہت بڑا گناہ ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ اب یہ میری بات ذہن میں رہے، بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، مثلا میں حافظ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں ایک بچے سے کہتا ہوں بچہ تو حفظ کر لے بڑا نفع ہوگا، تو یہ میں نے کوئی نیکی کا کام کیا یا گناہ کیا ہے؟ بولو۔ تو جو مطلب آج سمجھا جا رہا ہے اس کے مطابق کہ میں نے گناہ کیا ہے، چونکہ میں تو خود حافظ نہیں ہوں، میں اس کو دعوت کیوں دے رہا ہوں؟ جب میں خود حافظ نہیں ہوں اور میں کہہ رہا ہوں، اپنے بیٹے سے ہی کہہ دو میرا بیٹا تو قرآن یاد کر لے، وہ آگے ابا تو پہلے خود یاد کر پھر مجھے دعوت دینا، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو پھر اوروں کو تبلیغ کرنا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں جو یہ کہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں میں اب تبلیغ کروں گا، اس سے بڑا تو شیطان کوئی نہیں۔ جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے اس سے بڑا تو شیطان کوئی۔ جو جتنا ٹھیک ہوتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے، جو جتنا بگڑا ہوتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے۔ لہذا ساری زندگی تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا، چونکہ میں تو ٹھیک ہی نہیں، میں کیسے تبلیغ کروں؟ بیٹا قرآن یاد کر لے، وہ کہتا ابا جا تو پہلے خود یاد کر پھر مجھے تبلیغ کرنا، اور ابا بہت بڑا گناہ تو نے کیا ہے، اللہ کہتا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ ابا توبہ کرو، تو مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ساری بات ٹھیک ہے، عقل میں آنے والی ہے یہ؟ ایک شرابی کسی کو کہتا ہے بیٹا شراب نہ پینا، میں اجڑ گیا تو نہ شراب پینا، تو اس نے گناہ کیا ہے؟ کبر مقتن، خود تو کرتا نہیں، دوسرے کو کیوں کہہ رہا؟ بہت غلط سمجھا گیا ہے اس آیت کو۔ مجھے جس نے 3 دن کے لیے وصول کیا تھا وہ آج بھی داڑھی مونڈتا ہے، تو میں اس کو کہتا کہ تو کم وقت پہلے اپنا آپ تو ٹھیک کر پھر مجھے تبلیغ کر، تو میں کتنے گھاٹے میں جاتا، میں اس کے کہنے پہ چلا گیا 3 دن۔ ایک آدمی کمزور ہے، تہجد نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ کسی صحت مند کو کہتا ہے بیٹا تہجد پڑھا کر، قبر میں اندھیرا نہیں رہے گا، روشنی ہوگی، وہ کہے بابا جی پہلے خود پڑھ پھر مجھے کہنا۔ تو یہ جس نے اس کو کہا ہے بیٹا تہجد پڑھا کر، خود نہیں پڑھتا، یہ گناہ ہے؟ گناہ ہے؟ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا؟ کبر مقتن، بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے جو نہیں کرتے اس کی دعوت نہ دو، جو نہیں کرتے اس کی ترغیب نہ دو، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ جس سے پھر اچھا 3 چلے تو میں نے لگائے، وہ ایک نوجوان مجھے میرا دوست تھا، 3 دن کے لیے پکڑ کے لے گیا، میں چلا گیا۔ جس نے مجھے مدرسہ پڑھنے کی ترغیب دی وہ دکاندار تھا۔ 3 چلے کے آخر میں ہم دونوں کی تشکیل کٹھی تھی، مجھ سے کہنے لگا تم عالم بن جاؤ، ڈاکٹری چھوڑ، میں ڈاکٹری پڑھنا چاہتا تھا، میڈیکل، میرے باپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، تو مجھ سے کہنے لگا تم خود وہ دکاندار تھا، میں اگر اسے کہتا تو پہلے خود عالم بن پھر مجھے تبلیغ کرنا، اور تو توبہ کر، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو مجھے عالم بننے کی بات کر رہا، خود تو عالم ہے نہیں، خود تو تیرا جنرل سٹور ہے، مجھے کہتا میں عالم بن جاؤں، جا توبہ کر 2 نفل پڑھ۔ تو میں نے اس کے کہنے پہ عمل کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس راستے پہ لگا دیا، میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میرا بھائی ڈاکٹر ہے، تو میں بھی وہیں بیٹھا کلینک میں ہوتا۔ تو اب میں نے مختلف مثالوں سے اس چیز کا غلط ہونا واضح کیا ہے۔ اب میں اس کا صحیح مطلب بتاتا ہوں، لم تقولون ما لا تفعلون، جو تم نے کام نہیں کیا وہ کیوں کہتے ہو میں نے کیا ہے؟
کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، جو کام تم نے نہیں کیا اگر تم اس کے بارے میں لوگوں سے کہو گے کہ میں نے کیا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز نہیں پڑھی اور کہتا میں تو نماز پڑھتا ہوں، تو یہ ہے لم تقولون ما لا تفعلون۔ روزہ نہیں رکھا گا تو میں تو روزے سے ہوں، یہ ہے لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو تم نے کیا نہیں؟ جو کام تم نے نہیں کیا وہ مت کہو کہ میں نے کیا ہے، چونکہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے تو کسی کو نماز کی دعوت نہ دو، تم شراب پیتے تو کسی کو شراب سے روکو نہیں، تم جوا کھیلتے تو کسی کو جوے سے روکو نہیں۔ یہ مطلب تو بالکل شیطان نے پھیلایا ہے لوگوں کو بددل کرنے کے لیے۔ اب جنید بغدادی لائیں گے تبلیغ کرنے کے لیے، شیخ عبد القادر جیلانی کو لائیں گے تبلیغ کرنے کے، ہم ہی نے کرنی ہے۔ ہم میں عیب بھی ہیں ثواب بھی ہیں۔ جب میرے ذمہ ایک کام لگ گیا ہے مجھے کرنا ہے، میں اچھا ہوں پھر بھی کرنا ہے، برا ہوں پھر بھی کرنا ہے۔ پہلی جماعت مولانا الیاس صاحب نے بھیجی، پہلی جماعت، جس جماعت کے بعد آج اتنے بڑے نقشے بنے ہوئے ہیں، پہلی جماعت گئی واپس آئے، ہاں بھائی سناؤ کیا کیا؟ کہا جی حقو پیا، حقا نہیں تو پنجاب ہندوستان میں بھی ہے پاکستان میں، کہا جی حقو پیا، میں باتی تھا نا، حقو پیا، گنجی کھائی، گنجی وہ میٹھے چاول کو کہتے ہیں، گنجی کھائی، مہری کھائی، مہری وہ جو بناتے ہیں لسی میں جو بناتے ہیں تو ان کی تعظیم، اور سوئے اور آ گئے، شاباش انقلاب آ گیا، بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا کام کیا۔ تو تم بھی اب پاناما میں اس پہلی جماعت کی طرح ہو کہ تم نوجوان اکثر ہو چکے ہیں، بوڑھے تھوڑے ہو چکے ہیں، نئی نسل پروان چڑھ چکی ہے، اب تمہیں تبلیغ کا کام کرنا ہے، تم جاؤ، کھا کے آ جاؤ، سو کے آ جاؤ، پی کے آ جاؤ، جو مرضی کر کے آ جاؤ، بیچ سے گزر کے آ جاؤ، لیکن تم نے بہت بڑا کام کیا کہ تمہارے قدم اللہ کی نسبت سے اٹھے ہیں، یہ ضرور رنگ لائیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بڑے تاجر تیار ہوئے 3 دن کے لیے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، تو ہم ان کو نہیں کہتے تھے نماز پڑھو، بس 3 دن لگا کے چلے جاتے تھے، نماز نہیں پڑھ رہے ٹھیک ہے آ جاؤ آ جاؤ۔ 3 دن آتے رہے، نماز کوئی نہیں، 3 دن لگ رہے ہیں، 6 مہینے بعد 3 چیلے کے لیے تیار ہو کر نکل گئے۔ لم تقولون ما لا تفعلون، جو کام نہیں کیا اس کے بارے میں کیوں کہتے ہو میں نے کیا ہے؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، تم لوگوں سے وہ کہو جو تم نے نہیں کیا، چونکہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ نہیں کہ اگر میرے پاس کچھ نہیں تو میں تبلیغ بھی نہ کروں، تو میرے تو ذمہ ہے، اگر جبت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، مجھے تو سدا لگا۔ تم لوگ پھیری نہیں لگاتے ہو، سودا بیچتے ہو کہ نہیں بیچتے ہو؟ ارے بکتا ہے کہ نہیں بکتا؟ پھیری لگانے سے سودا بکتا ہے۔ تم لا الہ الا اللہ کی پھیری لگاؤ، تمہیں بڑے خریدار ملیں گے۔ تم نے پھیری لگانا ہی چھوڑ دیا ہے، صرف ڈالر بنانے کے چکر میں پڑ گئے ہو۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تبلیغی جماعت نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کہہ رہے ہیں، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع۔ میں نضر آباد میں بتاؤں کہ یا اللہ، جو میرا امتی، جو تیرا بندہ میرا پیغام سنے پھر اسے محفوظ کرے، پھر آگے پہنچا دے، عمل کرے یا نہ کرے، اس میں ہے ہی نہیں۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، یہ صحاح ستہ کی روایت ہے۔ آپ نے کہا کوئی ہے مجھ سے کچھ باتیں لے لے یا خود عمل کر لے، نہیں کر سکتا تو کسی عمل کرنے والے کو بتا دے۔ تو اگر عمل کرنا شرط ہوتا تبلیغ کے لیے تو میرا نبی یہ تو نہ کہتا۔ تو ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تیار ہوں، مجھے بتائیں۔ یا اللہ، جو میرا امتی تیرا بندہ میرا پیغام سنے اور اسے آگے پہنچا دے، جیسے سنا تھا آگے پہنچا دے، تو یا اللہ تو اسے نظرت عطا فرما۔ نظرت، یہ لفظ آپ یہاں پاناما میں سمجھ نہیں سکتے، چونکہ آپ کے یہاں خزاں ہے ہی نہیں، اور یہ سمجھ میں آتا جب خزاں دیکھی ہو۔ پت جھڑ دسمبر میں آ کر ہمارے ہاں پتے جھڑ جاتے ہیں، جنوری میں پتے جھڑ جاتے، درخت ننگے ہو جاتے، بالکل ننگے ہو جاتے، اور قرآن میں یہ لفظ آیا تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم،
تو دیکھے گا ان کے چہروں پر نعمتوں کی نظرت. ابھی میں ترجمہ بعد میں کرتا ہوں. وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، ہم نے سرور بھی دیا، نظرت بھی دی. نظرت ظاہر کی چیز ہے، سرور اندر کی چیز ہے. اب نظرت کیا ہے؟ جنوری تک پتے گرتے ہیں، درخت دنگے ہو جاتے ہیں. جب فروری کے پہلے ہفتے میں ذرا ٹھنڈک کم ہوتی ہے تو پھر شگوفے نکلتے ہیں اور پتے نکلتے ہیں. ان پتوں میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک بڑا خوبصورت سبز رنگ ہوتا ہے، دوسرا اس میں چمک ہوتی ہے، تیسرا وہ نرم و نازک ہوتا ہے. جب وہ مارچ میں آتا ہے تو چمک ختم ہو جاتی ہے، نرمی رہتی ہے اور سبزہ رہتا ہے. جب اپریل آتا ہے تو اس کی نرمی بھی ختم ہو جاتی ہے، چمک بھی ختم ہو جاتی ہے، صرف سبزہ رہ جاتا ہے، سبز رنگ رہ جاتا ہے. یہ جو اس کے اندر 3 خوبیاں جمع ہوتی ہیں، ایک چمک، ایک رنگ اور ایک اس کی لچک اور نرماہٹ، یہ تین چیزیں ہمارے علاقے میں درخت کے پتے کو صرف 1 مہینے کے لیے نصیب ہے. اس کو کہتے ہیں بہار. بہار بہار دنیا میں ناممکن ہے ایسی بہار مستقل قائم رہے. اپریل میں جاتے ہی بس اس کا ایک روپ رہ جائے گا سبز، باقی 2 روپ ہوا لے جائے گی، تپش لے جائے گی. یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا. تو میرا نبی کہتا ہے یا اللہ، جو میرا امتی، جو تیرا بندہ میرا یہ پیغام لے کے لوگوں تک پہنچے، اسے تو ایسی بہار دے جس میں خزاں نہ ہو، اسے تو ایسا خوبصورت کر دے جس کے پیچھے بدصورتی نہ ہو، اسے ایسی خوبصورت زندگی دے جس کے پیچھے بدصورتی نہ ہو، اس کے اندر کو خوبصورت کر دے، باہر کو خوبصورت کر دے، خوشحال کر دے، آباد کر دے، نہال کر دے، آباد کر دے، دنیا بھی میں بھی خوبصورت بنا دے، آخرت میں بھی خوبصورت بنا دے. نظر اللہ. آگے مفعول فی ذکر نہیں کہ کہاں یہ بہار ہو، تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. کہ یہ دعا کسی کو نہیں دی سوائے تبلیغ والوں کی. جو بھی تبلیغ کرے، میں کروں آپ کرو، جو کرے، یا اللہ جو میرا یہ کام کرے اس کی زندگی میں خزاں نہ آئے، اس کی زندگی میں بہار. کون سی بہار؟ وہ 3 صفت والی بہار کہ چمک بھی ہو، رونق بھی ہو، حسن بھی ہو، جمال بھی ہو، کمال بھی ہو، اور زوال سے پاک کر دے. یہ دعا ہے جو تبلیغ کا کام کرے گا. اور ذمہ داری ہے، آپ نے 11 تاریخ کو فرمایا، 10 تاریخ کو مینا کی وادی میں فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچاؤ. تو اب جب ہم نے پہنچانا ہے تو ہم نے تو کرنا ہے. عمل ہے یا نہیں، کرنا تو ہے. اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے، کرنا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے، پتہ نہیں کس کی تو فعل اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش کر دے. جنت میں لوگ جا رہے ہوں گے اور ادھر مجرم کھڑے ہوں گے، جہنم والے کھڑے ہوں گے. تو جنت میں لوگ جا رہے ہوں گے تو جہنم کی صفوں میں سے ایک آدمی کہے گا بھائی صاحب، بھائی صاحب. ایک جنت ہوگا بھائی صاحب، بھائی صاحب. تو کھڑا ہو جائے گا، آپ نے مجھے پہچانا؟ کہے گا نہیں. کہا میں نے دنیا میں آپ کو وضو کی ضرورت تھی تو میں نے آپ کو وضو کا پانی دیا تھا. یا یوں آتا ہے میں نے آپ کو پیاس تھی، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، یاد آیا؟ کہا ہاں یاد آیا. کہ دیکھو میری جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، میری سفارش تو کر دو. تو وہ کہے گا یا اللہ، یہ تیرے اس بندے نے میرے اوپر ایک احسان کیا ہے، مجھے یاد دلایا ہے، میرا جی نہیں چاہ رہا کہ میں اس کے بغیر جنت میں جاؤں. یا اللہ اسے بھی میرے ساتھ کر دے. تو اللہ فرمائے گا چل تو لے جا، تیرے پیچھے اس کو بھی کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میری ساری تبلیغ مردود ہو گئی، شہرت لے گئی، واہ واہ لے گئی. ممبر پہ بیٹھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں. میں تمہارے بارے میں قسم کھا سکتا ہوں کہ تم سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہو. میں اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے لیے تم سے بات کر رہا ہوں. میں موت پہ مجھے پتا چلے گا کہ یہ مردود تھا یا مقبول ہے، یہ شہرت کا افسانہ تھا یا دین کی محنت تھی. یہ موت پہ پتا چلے گا، اس سے پہلے مجھے کچھ پتا نہیں. ایک بڑے آدمی تھے یوسف بن حسین، بغداد میں بہت بڑے محدث، مفسر، خطیب. جب ان کا انتقال ہونے لگا، بڑی شہرت پائی، تو انہوں نے کہا یا اللہ، ایک میرے پاس خیانت ہے، ایک میرے پاس دیانت ہے. تیرے ساتھ میں نے ہمیشہ خیانت کی، تیرے بندوں کے ساتھ ہمیشہ امانت سے کام لیا، تیری بات کو صحیح پہنچایا، غلط نہیں پہنچایا یا اللہ. لیکن تیرے ساتھ میرا معاملہ غلط رہا، میں تیرے سے بددیانتی کرتا رہا. یا اللہ
میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر دے۔ یہ کہتے کہتے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو خواب میں اپنے کسی دوست کو ملے تو انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا یوسف تیری بات نے مجھے خوش کر دیا، جا اسی کے طفیل تجھے معاف کیا۔ بے شک میں تیری خیانت کو دیکھتا رہا لیکن تیری دیانت کے بدلے تیری خیانت کو معاف کرتا۔ میری تبلیغ مردود ہو گئی، آپ کی تبلیغ مردود ہو گئی، آپ کھڑے ہو گئے مجرموں کے صف میں، آپ کے طفیل سینکڑوں آدمی جا رہے ہیں جنت میں، پانی پلانے والے کی سفارش قبول ہو جائے گی تو جس نے تمہیں جنت کا راستہ دکھایا اس میں آزمند ہوں تیرا، میں نے آزمند ہوں تیرا، بندہ نواز تو ہے، تیرے کرم سے میری دنیا میں آبرو ہے، تیرے کرم سے میری ہاں دنیا میں آبرو۔ کبھی تو کچھ حق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بھائیو تم بڑی دور رہتے ہو، تبلیغ کے کام کو کام بنا کے کرو، اور کرنے والے کو آسمان سے نہیں اتریں گے اور بے عیب نہیں آئیں گے، یہی عیب دار۔ یہ تم اکثر ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہو، یہیں کی پیداوار بیٹھے ہو، اکثر تم میں اب جو انڈیا سے آئے وہ تھوڑے ہو چکے ہیں، یہاں کی نئی نسل پروان چڑھ چکی۔ تبلیغ کا کام کرو، تمہاری زندگی بنے گی، سنورے گی، تمہاری اپنی اگلی نسلیں وہ اللہ کے فضل سے ایمان اسلام پہ باقی رہیں گی۔ اگر تبلیغ کی محنت مٹ گئی تو کچھ باقی ہاتھ میں نہیں رہے، کچھ ہاتھ میں نہیں رہے گا، اور اسے اپنا کام سمجھ کے کرو۔ اگر میں غلط آدمی ہوں تو میری وجہ سے تم نماز چھوڑو گے؟ کاجے باز میں نے تو نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے۔ کیوں چھوڑ دی ہے؟ کہ وہ طارق جمیل کو دیکھا نمازی ہو کر وہ جھوٹ بولتا ہے تو میں نے نماز چھوڑ دی۔ کبھی کبھی دیکھا ایسا؟ جی میں نے تو حج کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کہ وہ حاجی صاحب حج کر کے بھی وہ ہیرا پھیری کرتا ہے تو میں نے حج چھوڑ دیا۔ کبھی کوئی ایسا پاگل دیکھا ہے؟ صرف تبلیغ پہ آ کے نزلہ گرتا جی ہم نے تبلیغ چھوڑ دی۔ کیوں؟ تبلیغ والے ایسے ہیں تو کیا کرنی تبلیغ؟ اگر تو تبلیغ طارق جمیل کی ہے پھر تو مجھے تولو کہ اگر میں ٹھیک ہوں تو کرو، میں غلط ہوں تو چھوڑ دو۔ لیکن جب تبلیغ بھی اسی رب کا حکم ہے جس نے نماز کا حکم دیا، تبلیغ اسی رب کا حکم ہے جس نے روزے کا حکم دیا، تبلیغ اسی نبی کا امر ہے جس نے ہمیں شریعت دی ہے، تو مجھے کرنا ہے۔ سارے تبلیغ والے برے ہوں مجھے کرنا ہے، سارے تبلیغ والے اچھے ہوں مجھے کرنا ہے، سارے مسلمان کوئی اچھے ہیں، اکثریت تو بروں کی ہے، تو ہم کلمہ بھی چھوڑ دیں، پھر اسلام بھی چھوڑ دیں کہ مسلمان بہت برے ہیں اسلام چھوڑ دو۔ میں مطلب یہ دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جتنے بیرون ملک گئے مسلمان اگر ان کے اخلاق ہوتے میرے نبی والے تو اسلام یوں پھیلتا جیسے صبح صادق کی روشنی پھیلتی۔ تو ہماری بد اخلاقی نے ہمیں تباہ کر دی۔ تو کسی کی برائی سے حکم تھوڑا چھوڑا جاتا ہے۔ میرے برے ہونے سے تم مدرسے پڑھنا چھوڑ دو گے، علم چھوڑ دو گے؟ مولوی بڑے خراب ہوتے ہیں، علم ہی چھوڑو۔ نمازی بڑے خراب ہیں، داڑھی والے دیکھو داڑھی رکھ کے جھوٹ بول، لہٰذا داڑھی منڈا دو۔ تو اب تو تم نے دو گناہ کر دی، ایک جھوٹ بولنے کا، ایک داڑھی منڈانے کا۔ چونکہ جھوٹ بولنے کا تعلق داڑھی سے نہیں ہے، جھوٹ بولنے کا تعلق شریعت سے ہے۔ شریعت میں جھوٹ بولنا حرام ہے۔ تو بھائیو تبلیغ کا کام ہر مسلمان کے اسی طرح ذمہ ہے جیسے نماز ذمہ ہے، روزہ ذمہ ہے، حج ذمہ ہے، زکوٰۃ ذمہ ہے، ایسی تبلیغ بھی ذمہ ہے کہ اپنے دین کو بھی باقی رکھو، اپنے دین کو بھی کی حفاظت کرو اور اوروں تک بھی پہنچو۔ پتہ نہیں کتنے لوگ تمہاری وجہ سے ہدایت پہ آ جائیں گے۔ ایک دفعہ جنید جمشید میرے سامنے بیٹھا اور اتنا رویا کہ اس کی ساری یہ داڑھی نا تر ہوگی، اس کے منہ سے تھوک نکل یہ ساری داڑھی گندی ہوگی اور آنسو بہ اور کبھی ایسے گرے کبھی ایسے گرے، میرے سامنے بیٹھا، کبھی یوں گرے کبھی یوں گرے، اور کہے مولوی صاحب میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا، تمہیں نہیں خبر تم نے مجھے کہاں سے نکالا، میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا، میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا۔
میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا، تمہیں نہیں خبر تم نے مجھے کہاں سے نکالا، اور روتے روتے ادھر گرے، مجھے کیا خبر وہ کیا کرتا تھا۔ تو ایسے کتنے ہیں جن کہ ہمارے چند بول اس کو اس گندگی سے نکال سکتے۔ تو بھائیو، اس تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنا کے کرو، اس کو کسی کے ساتھ مت جوڑو کہ وہ برا ہے تبلیغ چھوڑ دو، وہ اچھا ہے تبلیغ کرو، اور یہ صرف علماء کریں ہم نہیں کریں گے، نہیں، سب نے کرنا ہے۔ اس وقت اللہ کی غیبی مدد تبلیغ کے ساتھ ہے، اور اللہ کا ہدایت کا نظام تبلیغ کے ساتھ چل رہا ہے۔ باقی جتنی دین کی محنتیں محدود ہیں، بڑھ نہیں سکتی۔ میں خود 10 مدرسے چلاتا ہوں، لیکن محدود ہیں، 1000 سے اوپر میں لڑکے نہیں داخل کر سکتا، میرے پاس 1000 کی گنجائش، اس سے زیادہ کی نہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی جاؤ کسی اور مدرسے میں جاؤ، میرے پاس گنجائش کوئی نہیں ہے۔ تبلیغ ایک ایسی محنت ہے جس کا کوئی کنارہ ہی کوئی نہیں، بحر نا کنار ہے، نہ گہرائی کا پتہ ہے، نہ لمبائی کا پتہ ہے، نہ چوڑائی کا پتہ ہے۔ چوروں کے پاس بھی جاؤ، ڈاکوؤں کے پاس بھی جاؤ، زانیوں کے پاس بھی جاؤ، شرابیوں کے پاس بھی جاؤ۔ ہمارے علاقے میں ایک وہ طوائفوں کا اڈا ہے، وہاں پہنچ گئے، طوائفوں کو جمع کیا، انہوں نے میں نے بیان کیا، تو اس میں کوئی 10-12 لڑکیوں نے توبہ کی جو ناچنے کے لیے دبئی آتی تھی۔ اگلے دن ایک لڑکی تو اڈا چھوڑ کے بھاگ گئی اور اپنے رشتہ داروں کے پاس چلی گئی کہ مجھے پناہ دو، میں اس گندے کام سے توبہ کر چکی۔ 3 دن کے بعد ایک لڑکی میرے گھر پہنچ گئی، میرے گھر، فوزیہ اس کا نام، کہ مولانا میری جان بچاؤ، میرے بھائیوں نے مار مار کے مجھے میرا سر پھاڑ دیا ہے، وہ کہتے ہیں تمہیں یہی کام کرنا ہے، ہمیں روٹی کما کے دو، اور میں نے ان سے کہا ہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں یہ گندا کام نہیں کروں۔ ہم نے تو ہر ایک کے پاس جانا، پتہ نہیں کون کس وقت ہدایت پر آ جائے۔ تو بھائیو، میری آج کی اس مجلس کا خلاصہ 2 باتیں ہیں، ایک یہ کہ دین اپنے اندر لاؤ، دوسری ہے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ، اور دین کی بنیاد ہے اللہ سے تعلق، اللہ کے حبیب کی شریعت، اور آپ کی شریعت میں 2 چیزیں ہیں، ایک عبادت، ایک اخلاق۔ اس سے آپ کی زندگی مکمل ہوگی، آپ ایک خوشبودار ہوگے، اس کو لے کر پھرو۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ 4 مہینے، جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ آج نیت کر لو 4 مہینے لگانے کی، ٹھیک ہے نا؟ جب تمہیں اللہ اس کی توفیق دے 4 مہینے کی، سارے بھائی نیت کر لو۔ کرتے ہو نا بھائی سارے بھائی؟ جمعرات کو یہاں مرکز میں آیا کرو، رات یہاں قیام کیا کرو، اپنے کھانے کے ساتھ ہو، بستر کے ساتھ ہو، رات یہاں قیام کرو، پورے ہفتے کا غبار دھل جائے گا۔ ہر مہینے 3 دن ضرور لگاؤ۔ اب تھوڑے سے تو لوگ ہو، 3-4 ہزار تو ٹوٹل ہو، اس میں عورتیں نکال دو، بوڑھے نکال دو، بچے نکال دو، باقی اتنے ہی آپ ہوگے جو اتنے آئے بیٹھے ہو، 10-20 اور نہیں آئے ہوں گے، باقی تقریباً آپ سارا پاناما کے مسلمان آئے بیٹھے ہو۔ آپ اپنی ترتیب بنا کر ہر مہینے 3 دن کے لیے نکلنے کی ترتیب بناؤ۔ نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، تم جا کے سو جاؤ، کھاتے رہو، پیتے رہو، 3 دن لگا کے آ جاؤ، کچھ بھی نہ کرو، 3 دن لگا کے آ جاؤ، تمہیں دیکھنے میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، نکلتے رہو، نکلتے رہو، نکلتے رہو۔ جنید جمشید جب ملاقات ہوئی تو 3 دن کی بات پکی ہوئی، 3 دن نہیں چھوڑنے۔ اس کا اشکال یہ تھا، میں تو سٹیج پہ یہ کچھ کرتا ہوں تو میں 3 دن کیسے لگاؤں، میں تبلیغ کیسے کروں، میں تو کیا کرتا ہوں سٹیج پہ، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکے ناچ رہے ہیں، میں بھی ناچ رہا ہوں، تو تبلیغ اور یہ کیسے جوڑے گا؟ میں نے کہا جوڑے گا، تم کرو۔ دوا کھاتے کھاتے پھر آہستہ آہستہ ہی فائدہ ہوتا ہے، کہ پہلے دن گولی اندر اور دم جلندر۔ تو 6 سال 3 دن لگاتا رہا اور سٹیج پہ ناچتا رہا۔ رات کے 2 بجے فارغ ہو رہا، پیچھے ہماری گاڑی کھڑی ہوتی تھی، جب وہ پنجاب میں آتا تھا، کراچی پنجاب میں جب وہ آتا تھا، جہاں آتا تھا، جہاں گاتا تھا، جب فارغ ہوتا تھا پیچھے ہماری گاڑی کھڑی ہوتی تھی، اس کو بٹھایا اور سیدھا مسجد میں لے کے آ کے کھلایا، سلایا، پلایا، چل بھائی سو جا۔ 6 سال ایسے ہوتا رہا، وہ 3 دن بھی لگاتا رہا، گاتا بھی رہا، وہ تانے الگ، لوگوں کے بولیاں الگ، چونکہ لوگوں کو نہ سلیقہ ہے لینے کا، نہ پتہ ہے کہ کسی کو قریب کیسے کیا جاتا ہے، ٹھا کر کے فتویٰ مارتے ہیں اس کے سر پر۔ پہلے تو استعداد پیدا کی جاتی، دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے۔ طائف کے لوگ آئے، کہا ہم کلمہ تو پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم نے کہا نہ دو۔ جہاد نہیں کریں گے، ہم نے کہا نہ کرو۔
تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا انہیں پکا تو ہونے دو پھر سارے ہی کریں گے۔ کلکتہ میں ایک مسلمان ہوا، ایک شخص مسلمان ہوا، تو اوپر سے روزے آ گئے، روزے تھے گرمیوں کے، 3 روزے رکھنے کے بعد لوگوں نے کہا روزے رکھنے پڑیں گے، رمضان ہے۔ 3 روزے رکھ کے کہنے لگا اسلام ہے تو بڑا اچھا، میرے بس کا نہیں، دوبارہ چھوڑ دیا۔ حضرت تھانوی کو پتہ چلا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ان سب کے کان پکڑا کے ان کو ڈنڈے مارتا جنہوں نے اس کو روزے رکھوائے، اگر میں ہوتا تو میں اسے روزے کبھی نہ رکھواتا، جب وہ پکا ہو جاتا اسے قضا کرواتا۔ تو ہر مہینے 3 دن سارے مجمع نیت کر لو، ٹھیک ہے نا، کرتے نا۔ ایک اور نیت آج کر لو کہ آج تک جو اللہ اور آپ کے، میرے، اللہ اور ہمارے درمیان جو کچھ اونچ نیچ ہے، آج ہم اس پہ توبہ کر کے اٹھیں یہاں سے۔ آپ چھوٹا سا مختصر سی کمیونٹی ہو، آج توبہ کر کے اٹھو۔ 3 چلے جب مرضی لگاؤ گے، چلہ جب مرضی لگاؤ گے، 3 دن لگانے کے لیے ترتیب بناؤ گے، توبہ کے لیے تو کوئی ترتیب نہیں۔ ابھی تم کہو میری توبہ تو معاف، یہ ایسی تشکیل ہے جو میں ابھی چاہتا ہوں، ابھی، کہ آپ سارا مجمع یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو سارے مجمع؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب آپ کو مبارک ہو، اگر یہ دل سے کہا ہے تو رب ذوالجلال کی قسم آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے، سب۔ آپ ایسے بیٹھو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ میں پاکستان میں اس کا بڑا اہتمام کرتا ہوں، اور اس سے ایسے ایسے لوگوں نے توبہ کی کہ میں حیران ہو گیا۔ ڈاکو، قاتل آ کے بیٹھے اور سنا ہے تو بس ٹپ ٹپ آنسو گرے ہیں، اور ایسی توبہ کی ہے کہ حیران ہو کے رہ گئے۔ اور توبہ کا مطلب بڑا خوبصورت ہے۔ توبہ کا مطلب معافی نہیں، یا اللہ مجھے معاف کر۔ توبہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے واپس آ جانا۔ اللہ کتنا خوبصورت الفاظ استعمال کرتا ہے، توبو الی اللہ، میرے بندو میری طرف واپس آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ارادے قبول فرمائے۔ اگر آپ انشاءاللہ اس دعوت کے کام کو کرتے رہیں گے اور ایک دوسرے کی کمیوں سے درگزر فرماتے رہیں گے تو آپ کا معاشرہ بڑا خوبصورت ہوگا۔ دیکھو، ایک زندگی خوبصورت بنانے کا اصول بتاتا ہوں، کسی کی کمیاں نہ دیکھو، خوبیاں دیکھو۔ ہر انسان میں کمی بھی ہوتی ہے، خوبی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قول ہے، اگر مجھے کسی میں 99 باتیں کفر کی نظر آئیں اور ایک بات اسلام کی نظر آئے تو میں 99 باتوں کا کوئی نہ کوئی مطلب نکالوں گا اور اس ایک بات کو باقی رکھ کر اسے اسلام پہ باقی سمجھوں گا۔ جس کے فتوے پر ہم چلتے ہیں یہ اس ہستی کا قول بتا رہا ہوں۔ اور ہمارا حال یہ ہے، کسی میں 99 خوبیاں ہوں اور ایک عیب ہو تو 99 خوبیوں پر یوں کر دیتے، وہ بھی کوئی انسان ہے، وہ بھی کوئی انسان ہے، دیکھو یہ کر رہا ہے، ایسا کاٹا پھیر دیتے۔ تو ایک اصول اپنا لو، خوبیاں دیکھو، کمیاں نہ دیکھو، تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو نہال آباد کر دے گا۔ نیت کرتے ہو؟ اب انشاءاللہ کل ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی اس مسجد میں، مدینہ مسجد میں۔ تشریف لائیں گے نا سارے؟ تو ہاں کل، ہاں بھائی جو نکاح کرنا چاہتے ہیں آئندہ کل انشاءاللہ، آئندہ کل کی مجلس میں، ابھی نماز سے پہلے 2-3 صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ ان کے بیٹے بیٹیوں کا نکاح کرنا ہے، تو وہ کل انشاءاللہ آپ کو اجازت لے کر آ جائیں، کل کر لیں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ، دور دراز دیس میں تیرے محبوب کے یہ تھوڑے سے امتی تیری بارگاہ میں جمع ہیں۔ یا اللہ، جیسے ٹوٹی کشتی پر طوفانی موجوں میں بیٹھے ہوئے مسافر آہوزاریاں کرتے ہیں کہ اس وقت انہیں تیرے سوا کوئی نظر نہیں آتا بچانے والا، میرے مولا یہ تیرے بندے بندیاں دور دراز دیس میں ہیں، میرے آقا ٹوٹی کشتی پر سوار ہیں، طوفانی موجیں ہیں کفر کی، نافرمانی کی، عریانی کی، فحاشی کی، زنا کی، شراب کی۔ یا اللہ حفاظت کر دے، یا اللہ حفاظت کر دے۔ تو وہی رب ہے جس نے موسیٰ کو فرعون کی گود میں حفاظت کر کے دکھایا، تو وہی رب ہے میرے مولا جس نے چھری کے نیچے اسماعیل کو بچایا۔ میرے آقا
تو نے ہی مچھلی کے پیٹ میں اپنے بندے یونس کو بچایا، میرے آقا تو نے ہی آگ کے ڈھیر پر اپنے خلیل کو بچایا۔ یا اللہ یہ چھوٹا سا مجمع، یہ مختصر مجمع تیرے حبیب کی امت کا، یہ گناہوں کی وادی میں ہیں، یہ نافرمانی کی وادی میں ہیں، یہ اندھیرے جنگل میں ہیں، ہر طرف کانٹے بکھرے ہوئے ہیں۔ یا اللہ نئی نسل بھی خطرے میں ہے، پرانی نسل بھی خطرے میں ہے، اے کریم آقا اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اپنی مدد کو آجا، تو آجا میرے اللہ، آجا میرے اللہ۔ جب تو ہدایت دینے پہ آتا ہے تو پتھر کے پجاریوں کو تو نے رضی اللہ عنہ بنا دیا، یا اللہ تو نے ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنا دیا، تو نے خطاب کے بیٹے کو فاروق بنا دیا، وہ تو تیرے نبی کو قتل کرنے جا رہے تھے اور تو نے انہیں فاروق بنا دیا۔ یا اللہ ہمیں تو مسلمان ماؤں نے جنا ہے، یا اللہ ہم کلمے والے ہیں لیکن کمزور ہیں، گندے ہیں، گناہ گار ہیں، اوپر سے ماحول بڑا بے رحم ہے۔ یا اللہ ہماری نسل بھی خطرے میں ہے، ہمارا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ اے وہ رب جو ہدایت دینے پر قدرت رکھتا ہے، یا اللہ تو ہدایت کی صفت ہماری طرف متوجہ کر دے، اس مجمع کی حفاظت فرما، ان کے بچے بچیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے ہاتھ میں دل ہیں میرے آقا، تو ان دلوں کو نور سے بھر دے، ایمان سے بھر دے، آپس کی محبتوں سے بھر دے۔ اے میرے مالک پورے جنوبی امریکہ میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں سب کی حفاظت کا۔ یا اللہ کسی کی بھیڑ گم ہو جائے تو وہ پریشان ہوتا ہے، کسی کے گھر کا کتا گم ہو جائے تو اسے گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے، ہماری تو بے شمار نسلیں گم ہو گئی میرے اللہ، تیرے حبیب یا اللہ کا کلمہ پڑھنے والی نسل گم ہو گئی میرے اللہ۔ اے کریم آقا برتن ٹوٹے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، یہاں تو پوری یا اللہ امت کا بڑا مجمع گم ہو گیا۔ یا اللہ ہمیں واپس کر دے، یا اللہ ہمیں واپس کر دے، یا اللہ واپس کر دے، انہیں ایمان عطا کر دے، انہیں کلمہ نصیب کر دے۔ اے کریم آقا ہدایت تو تیرے ہاتھ میں ہے، یا اللہ جب تو دینے پہ آتا ہے تو کون روکنے والا ہے۔ اے کریم مولا ہماری وہ نسلیں جو گم ہو گئی، عربوں کی ہیں، عجم کی ہیں، جس کی بھی ہیں، وہ یا اللہ دوبارہ ایمان پہ قائم فرما دے، پوری انسانیت میں ایمان کی ہوا چلا دے، ہدایت کی ہوا چلا دے۔ اس چھوٹے سے مجمع پر رحم فرما، ان کی نسلوں کو پھلنے پھولنے والا بنا اور پورے علاقے کے لیے ایمان کا، ہدایت کا ذریعہ بنا، ان کی آپس کی رنجشیں ختم فرما، الفت و محبت پیدا فرما، بیماریوں کو دور فرما، تنگیوں کو دور فرما، فراخی عطا فرما۔ یا اللہ جو ایمان پہ قبروں میں چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، جب ہم جانے لگے تو ایمان پہ خاتمہ فرما۔ اے کریم آقا میدان معاشر میں تو اعلان کرنے والا ہے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ یا اللہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، ہمیں دھکا نہ دینا میرے مولا، تو جانتا تو ہے ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ یا اللہ ہمیں قیامت کے دن ہتھکڑی نہ لگا دینا، ہمیں یا اللہ پکڑوا نہ دینا، ہمیں یا اللہ ہمیں تو یہاں کی دھوپ مار دیتی ہے، حشر کی دھوپ ہم کیسے برداشت کریں گے، ہمیں حشر کی دھوپ سے بچا۔ یا اللہ یہاں کی پیاس ہمیں مار دیتی ہے، ہمیں حشر کی پیاس سے بچا۔ اے میرے آقا ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ تجھ سے مانگیں، لیکن تیری رحمت تو اس قابل ہے کہ تو ہمیں عطا کرے، ہمیں اپنے حبیب کے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پلا، کوثر کا پانی پلا۔ یا اللہ بہت سے تیرے یا اللہ محبوب کے امتی ہوں گے جنہیں پلانے والے صحابہ ہوں گے اور بعضوں کو پلانے والا تیرا نبی ہوگا، ہمیں اس لائن میں کھڑا کر دے، چاہے آخر میں ہی کھڑا کر دے یا اللہ، آخر میں ہی کھڑا کر دے یا اللہ، آخر میں ہی کھڑا کر دے یا اللہ، کہ ہم تیرے حبیب کے ہاتھوں پانی پئیں۔ تو نے یہ تبلیغ کی نسبت ہمیں عطا فرمائی، ہم بگاڑنے والے زیادہ ہیں، بنانے والے تھوڑے ہیں، لیکن یا اللہ یہ نسبت ہم سے واپس نہ لے لینا، یا اللہ یہ نسبت ہم سے واپس نہ لے لینا، اسی نسبت پہ ہمیں موت آئے۔ اور یا اللہ تو نسبتوں کا قدردان ہے، تو نسبتوں کا قدردان ہے، جب تو بلائے تبلیغ والے آ جاؤ تو یا اللہ ہم ہیں تو نہیں لیکن ہمیں لوگ کہتے ہیں تبلیغ والا، ہمیں بھی ساتھ کھڑا کر دینا میرے مولا۔ جب تو صحابہ کو بلائے، سب سے بڑے مبلغ تو تیرے نبی کے صحابہ تھے، پھر تیرے اس کے بعد نیک بندے، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، یا اللہ جب تو ان کو بلائے تو ہمیں بھی بلا لینا، تیری شان میں تو فرق نہیں پڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ یا اللہ اے کریم آقا تو نے لوگوں کی زبانوں پہ یہ بات چلا دی کہ یہ تبلیغ والے ہیں، اے کریم آقا انہی الفاظ کے طفیل یا اللہ ہمیں قیامت کے دن تبلیغ والا بنا کے اٹھانا، انہی لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کرنا، ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دینا، ستاری کا معاملہ کرنا، ہمیں رسوائیوں سے بچانا، یہاں کی رسوائی سے بھی بچا اور اگلی رسوائی سے بھی بچا۔ یا اللہ تیری رحم کے ہم طلبگار ہیں، تیرے فضل کے ہم طلبگار ہیں،
اس مسجد کو آباد فرما، اس مسجد کو آباد فرما، جیسے جیسے نسل بڑھے یہاں مساجد اور مدارس کی کثرت فرما، جتنے مدرسے بن چکے ہیں جو بن رہے ہیں ان میں برکتیں عطا فرما، قبولیت پیدا فرما یا اللہ۔ اس سارے مجمع کو اور ہم سب کو اس دعوت کی مبارک محنت کے ساتھ جوڑ عطا فرما اور اس کو کرنے والا بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔